اللہ رب العزت کے انسانوں پر بے شمار احسانات ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بے شمار نعمتیں بھی ہیں جن کا شکریہ ادا کرنا ہم جیسے بندوں پر لازم ہے۔ لہٰذا یہ عبادات اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا سبب اور ذریعہ بھی ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنی مزید نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایام خاص کیے ہیں جن میں اس کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور گناہ گاروں کے گناہ بخش دیتا ہے۔ ان دنوں میں ایک خاص دن جمعہ کا دن ہے۔ اس دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کی ناقص نیکیاں بھی قبول فرماتا ہے اور گناہوں کو اپنی رحمت اور فضل سے بخش دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان سارے دنوں میں جن میں آفتاب نکلتا ہے، یعنی ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے بہتر اور برتر دن جمعے کا ہے۔ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور جمعے کے دن ہی وہ جنت میں داخل کیے گئے، اور جمعے کے دن ہی وہ جنت میں اور جنت سے اس دنیا میں بھیجے گئے، اور قیامت بھی جمعے کے دن کو قائم ہوگی۔ اور جمعہ کا دن بہت ہی قیمتی اور بابرکت ہے، ہفتے کے دنوں کا سردار اور افضل دن ہے۔ اس کی عظمت اور شان کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ پاک نے اس عظیم دن کی قسم کھائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے حبیب فرما دیجئے، اے لوگو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات مبارکہ بہت ہی بہترین نمونہ ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ جس شخص نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کو تھام لیا تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ حضرت طارق بن شہاب سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم اور واجب ہے۔ اس وجوب سے 5 قسم کے آدمی مستثنی ہیں۔ پہلے نمبر پر غلام، دوسرے نمبر پر عورت، اور تیسرے نمبر پر نابالغ لڑکا، اور چوتھے نمبر پر بیمار، 5ویں نمبر پر مسافر۔ اسی طرح حضرت ابو الاحجار فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ جو آدمی بلا عذر 3 جمعہ سستی اور سہل انگاری کی وجہ سے چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا، یعنی پھر وہ شخص نیک اعمال کی توفیق سے محروم رہے گا۔ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی پاکیزگی کا اہتمام کرے اور تیل اور خوشبو لگا کر اور گھر سے باہر نکلے نماز کے لیے اور مسجد پہنچ کر اس کی احتیاط کرے کہ جو 2 آدمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہوں ان کے درمیان نہ بیٹھے، پھر جو نماز یعنی سنت اور نوافل کی جتنی رکھتے ہیں اس کے لیے مقدر ہوں وہ پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے توجہ سے سنے، اس کو سنے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعے سے پہلے جمعے کے درمیان جتنے بھی گناہ اس نے کیے ہوں گے وہ بخش دیے جائیں گے۔ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن 7 اعمال کر لے، اس کو مسجد میں جاتے ہوئے ہر قدم پر 1 سال کی نفلی نمازوں کا ثواب اور 1 سال کے نفلی روزوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ وہ 7 اعمال یہ ہیں کہ سب سے پہلے غسل کرے، اور دوسرے نمبر پر اچھے کپڑے پہنے، تیسرے نمبر پر مسجد جلدی جانے کی فکر کرے، چوتھے نمبر پر مسجد پیدل جائے، اور 5ویں نمبر پر امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرے، چھٹے نمبر پر خطبہ غور سے سنے، 7ویں نمبر پر کوئی بےہودہ کام نہ کرے۔ حضور نبی کریم نے فرمایا، جس نے مجھ پر
صبح اور شام 10 مرتبہ درود شریف بھیجا، اسے روز قیامت میری شفاعت نصیب ہوگی۔ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے روز سورۃ کہف پڑھے اور وہ اگلے 8 دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، حتیٰ کہ اگر دجال نکل آئے تو اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ فرما رہے تھے جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور سر وغیرہ دھو کر اچھی طرح غسل کرے اور مسجد کی طرف جائے اور جلدی جائے اور خوب جلدی کرے اور پیدل چل کر جائے اور سوار نہ ہو، امام کے قریب ہو کر بیٹھے اور امام کے خطبے کو غور سے سنے اور دوران خطبہ کوئی غلط کام نہ کرے تو ہر قدم پر اس سال بھر روزے رکھنے اور قیام اللیل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس شخص کو جمعہ کا دن نصیب ہو جائے وہ غسل کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس وقت یعنی اذان جمعہ کے وقت خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے، اور حضرت عطا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت یعنی اذان جمعہ کے وقت تمام کاروبار حرام ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان نبی کریم سے روایت کرتے ہیں کہ جب امام بیان کرے اور خطبہ دے سننے والا چپ رہے۔ حضرت اوس فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، جمعے والے دن جامع مسجد پہنچ کر امام کے قریب ہو کر بیٹھے اور خوب خاموشی سے سنے اور مکمل چپ رہے۔ تو حضرت ابو سعید سے بھی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھے اس کے لیے نور روشن ہو جائے گا 2 جمعے کے درمیان۔ حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ والے دن سورۃ کہف کی تلاوت کی وہ آئندہ جمعے تک ہر فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ جمعہ کا دن حضور نبی کریم کے غلاموں اور امتیوں کے لیے رحمت اور بخشش کا ذریعہ بنایا گیا اور اسے سید الایام بھی کہا گیا۔ جمعے کے دن میں ایک ایسی مقبول گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ جو کچھ اس سے مانگتا ہے وہ اسے عطا فرما دیتا ہے، اور جو وہ دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی اس وقت شروع ہوتی ہے جب امام خطبہ کے لیے ممبر پر تشریف لے جائے اور دوسرا خطبہ شروع کرنے سے پہلے یعنی دونوں خطبوں کے درمیان جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوگی، اور دوسری گھڑی عصر کی نماز کے بعد شروع ہوتی ہے اور غروب آفتاب رہتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے بھی اس وقت دعا کیا کرتی تھیں، اس لیے آپ نے ایک غلام مقرر کر رکھا تھا کہ وہ جمعہ کے دن اس قبولیت کی گھڑی سے آپ کو آگاہ کرے۔ جب وہ غلام آپ کو آگاہ کرتا تو آپ سارے کام چھوڑ دیتی اور دعا کرنے میں مصروف ہو جاتی۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جمعہ کے دن کی عظمت ظاہر کی تو انہوں نے التجا کی یہ دن انہیں عطا فرمایا جائے، تو اللہ نے فرمایا، موسیٰ یہ دن تو میں نے حضور نبی کریم کی امت کے لیے خاص کر دیا ہے، اس لیے آپ کو عطا نہیں کیا جا سکتا۔